المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله ويا خير خلق الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور درود و سلام کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر جمعہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جمعہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں آج تک کسی دن پر سورج طلوع نہیں ہوا جو سب سے افضل ہو، سب سے اعلیٰ ہو، مگر جمعہ کا دن، یعنی تمام دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ ان دنوں میں اور جمعے کی شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ حالانکہ اور دنوں بھی درود پڑھنا بہت اچھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ میرے آقا نے جمعے کے شب اور جمعے کے دن میں درود پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے بعد از وصال بھی، میرے وصال فرمانے کے بعد بھی اگر تم مجھ پر درود پڑھو تو وہ تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ پر پہنچتا ہے، اور میں تمہارے سلام کا جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ تو امام ابو اللیث سمرقندی نے ایک عجیب حدیث لے آئے، جو آج کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم ہندوستان میں ہیں اور حضور مدفن ہیں، حضور کا مدفن ہے مدینۃ المنورہ، تو یہ کیسے ممکن کہ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں، وہ ہمارے درود کو بھی سنیں، سلام کو بھی سنیں اور جواب بھی عطا کریں؟ تو امام ابو اللیث سمرقندی نے کہا کہ یہی سوال صحابہ نے کیا بعد از وصال، جب میرے آقا نے کہا تمہارا درود پڑھنا شب جمعہ، جمعے کے دن اور دنوں میں جب پڑھو تب مجھ پر پہنچتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کیسے یا رسول اللہ؟ حالانکہ الفاظ رمین کا، یعنی آپ تو وصال فرما چکے ہوں گے اور آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ تو میرے آقا نے کہا خبردار، ان اللہ حرم ان تأکل اجساد الانبیاء
فنبی اللہ حی یرزق۔ رب تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام قرار دیا گیا کہ زمین انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا کہ انبیاء کے جسم اپنے وصال فرمانے کے بعد قبر انور میں وہ زندہ رہتے ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، روزی بھی دی جاتی ہے ان کو۔ تو فرمایا کہ تم جمعے کے دن اور شب جمعہ خصوصیت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ اور اس کے علاوہ جمعے کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری احادیث میں ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں شیطان اپنا کام کرتا اور فرشتے اپنا کام کرتے۔ فرشتے لوگوں کو نیکیوں پر ابھارتے اور شیاطین وہ بازاروں میں زینت پیدا کرتے تاکہ لوگوں کا ذہن بازاروں میں ملوث ہو جائے اور جمعے کی فضیلت سے وہ محروم ہو جائیں۔ ان دنوں میں یعنی جمعے کے شب اور جمعے کے دن میں ایک وقت آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ دعا کرے، کوئی دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ اللہ کے حضور قبول کر لی جاتی ہے۔ وہ ایک ساتھ آتی ہے۔ بعض صحابہ نے کہا وہ ساتھ غروب آفتاب سے پہلے کی ہے، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان ہے۔ اس طریقے سے کئی اقوال ہیں۔ تو یہاں سے پورے جمعہ بندہ اپنے رب کی طرف توجہ رکھے اور اپنے جو اس کو حاجت ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں، اس کے رفع کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے۔ کون سے لمحے دعا قبول ہو جائے بندے کو نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت عباس چونکہ میرے آقا کے چچا ہیں اور عبداللہ ان کے لڑکے ہیں، تو صحابی بھی ہیں اور میرے آقا کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک حدیث مروی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمسم بخمس، 5 چیزیں 5 چیزوں کی وجہ سے، اگر 5 چیزیں ہوں گی تو وہ 5 چیزیں جو دوسری ہیں وہ خود بخود لاحق ہو جائیں گی، وہ خود بخود آ جائیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وما خمسم بخمس، یہ 5 کے بدلے میں 5 کیا ہے یہ؟ اگر ہم 5 کریں تو 5 خود بخود آ جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، یعنی تمہارے اندر وہ 5 چیزیں نہ پائی جائیں، اگر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو وہ دوسری جو 5 چیزیں وہ خود بخود آ جائیں گی، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں وہ ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب کوئی قوم نقض قوم العہد، عہد توڑتی ہیں، وعدہ توڑتی ہیں، وعدہ کی پاسداری نہیں کرتی، وعدہ خلافی کرتی ہیں، وعدہ کو توڑ دیتی ہے جو قوم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلط علیہم عدوہم، ان پر دشمن خود بخود غالب آ جاتے ہیں، مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جو قوم وعدہ توڑتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر ہمیں وعدہ کو نبھانے کی تلقین فرمائی گئی۔ اللہ فرماتا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدہ کو پورا کیا کرو، چاہے وہ وعدہ، یہاں مفسرین لکھتے ہیں وعدہ چاہے وہ اللہ سے ہو یا چاہے بندے سے ہو۔ اب اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا، یہ وعدہ ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے بچتا رہوں گا، یہ وعدہ ہے۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا میں وہ کام کرتا رہوں گا، یہ وعدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو چھوڑتا ہے تو یہ اللہ سے وعدہ خلافی ہے۔ کوئی بندہ روزے کو چھوڑتا جو اس پر فرض ہے، زکوٰۃ کو چھوڑتا جو اس پر فرض ہے، حج فرض ہو جائے اگر وہ چھوڑے، ترک کرے، کوئی عذر نہ ہو تو یہ اللہ سے وعدہ خلافی ہے۔ تو جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم، ان پر دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ جا بجا ہم پر دشمن کو مسلط نہیں کیا گیا،
کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، نقص اور عیب ہمارے اندر خود ہے۔ اور لوگ دیکھیں، آپ معاملات کو دیکھیں، معاملات میں ایسا ہے کہ بندہ وعدہ کرے کچھ اور اس کے بعد وعدہ خلافی کر دے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو وعدہ خلافی کریں گے، جو وعدہ کو توڑیں گے، پاسداری نہیں کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وما حکموا ما انزل اللہ الا فشا فیہم القحط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، جو اللہ نے نازل کیا انصاف کا فیصلہ، عدل کا فیصلہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اگر اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے درمیان قحط کو مسلط کر دیا جائے گا، یعنی غریبی مسلط کر دی جائے گی، فقیری مسلط کر دی جائے گی۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ جو چیزیں اللہ نے نازل کی تھی کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک غلام تھا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ ہے، اگر بڑے سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، چھوٹے سے غلطی ہو جائے تو بہت بڑا جرم۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا، اس غلام سے ایک قیمتی گلاس ٹوٹ گیا، ایک قیمتی گلاس جو تھا ان کا ٹوٹ گیا۔ تو امام ہے، بشری تقاضا یہ ہے کہ اب تھوڑا سا ذہن متغیر ہوگا، چہرہ متغیر ہوگا، غصہ آئے گا۔ تو وہ غلام بڑا چالاک تھا، قرآن کریم کی اس نے آیت پڑھ دی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ دوڑو، جلدی کرو، دوڑو، کس طرف؟ جنت کے راستوں کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، تاخیر نہ کرو۔ اور وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اتنا چوڑا وہ جنت ہے۔ اور وہ جنت بنائی کس کے لیے گئی؟ اعدت للمتقین، متقین کے لیے بنائی گئی۔ اب یہاں تک اس نے پڑھا، اس غلام نے پھر کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ امام حسن کے سامنے وہ غلام یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ متقین کے لیے جنت بنائی گئی۔ اور متقی ہوتے کون ہیں؟ اللہ نے کہا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب غم آ جائے، رنج آ جائے، غصہ آ جائے، تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ امام علی مقام کے بھائی امام حسن کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا، ہلکا سا غصہ تو آیا ہی ہوگا، اس کو پیسہ دے دیا۔ جب یہ آیت سنی پیسہ دے دیا۔ اب اس کے بعد اس نے پھر پڑھا والکاظمین الغیظ، متقی وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جائے۔ متقی وہ ہوتا ہے اگر غصہ آئے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جائے۔ امام علی مقام کے بھائی امام حسن مسکرانے لگے۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، قرآن کی آیت ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غصے کو بھی پی جائے اور اس کے بعد لوگوں کو معاف بھی کر دے۔ تو امام علی مقام کے بھائی امام حسن نے جب یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، جاؤ اللہ کی راہ میں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام جو ہم پر نازل ہوئے ہیں اس کے مطابق اگر ہم عمل کرتے چلے جائیں تو ہمارے درمیان غریبی ختم ہو جائے، قحط ختم ہو جائے، ہمارے درمیان ساری مشکلیں حل ہو جائیں اور پریشانیاں حل ہو جائیں، خوشحالی آ جائے۔ لیکن حال یہ کہ ہم اللہ کے مطابق، احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو دو چیزیں ہوں گی، فرمایا کہ ولا ظہرت فیہم الفاحشہ، کہا کہ جس قوم میں فحش یعنی زنا کاری، گناہ گاری، بدکاری اگر عام ہو جائے گی، جس قوم میں میرے آقا نے فرمایا جس قوم میں فحش، گناہ گاری یا زنا کاری عام ہو جائے، فرمایا کہ الا فشا فیہم الموت، اس قوم میں خود بخود موت کو عام کر دیا جائے گا۔
تو ہم دیکھیں جس دور میں ہم ہیں وہاں اس دور میں عریانیت فحاشیت کس طریقے سے عام ہے. اتنا عام ہے کہ اگر بندہ اپنے موبائل کو کام کے لیے بھی رکھے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ عجیب و غریب چیزیں آتی رہتی ہیں. یعنی بالکل عام کر دیا گیا فحش کو. تو اللہ نے ایک بیماری کو مسلط کر دیا جس کو ہم کرونا کہتے ہیں. لوگ مر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا. میرے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ اگر فحش چیزیں عام ہوں گی, زناکاری عام ہوں گی, فشا فیہم الموت, تو ان کے درمیان, اس قوم کے درمیان موت کو عام کر دیا جائے گا. اب تیسری لہر بھی آنے والی ہے. تو اللہ کے حضور ہمیں توبہ کرنا چاہیے اپنی گناہوں سے, اور عزم مصمم کرنا چاہیے, یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے انہی پر عمل کرتے رہیں گے. اگر ہمارا عمل درست ہوگا تو ہم ہر مصیبت, ہر پریشانیوں سے دور رہیں گے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قوم ترازو میں ڈنڈی مارے, وَلَا كَفَّفُ الْمِيزَانَ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْقَحْطُ, فرمایا کہ جو قوم ڈنڈی مارتی ہے ان میں قحط سالی آ جاتی ہے, سبزی نہیں اگتی ان میں. پھر فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ان پر بارش کے قطرات بند کر دیے جاتے ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزوں کو میرے آقا نے بتایا کہ جو 5 چیزیں تم کرو گے تو دوسری 5 چیزیں خود بخود آ جائیں گی. تو لہٰذا یہ ایک حدیث آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور ان حدیث کے پیش نظر بندہ اپنی زندگی کو گزارے, اور جہاں تک ہو سکے وہ ہر لمحہ یہ سوچتا رہے کہ میرے آقا کے طریقے کے مطابق, ان کی سنتوں کے مطابق, ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں گے. کچھ سوالات ہیں, ان کے جوابات آپ سن لیں اس لیے کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ استخارہ کرنا کیسا ہے اور استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا استخارہ ہر عام انسان بھی کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ سوال اچھا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. استخارہ ہر عام انسان کر سکتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کی تلقین فرمائی, اور یہاں تک جس طرح ہمیں قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی بتاتے تھے ویسے ہی ہمیں استخارہ کرنے کے بارے میں بھی بتاتے تھے کہ ہر چیز میں اگر تمہارے کوئی چیز ہو, یعنی نوکری کرنا ہو یا بزنس شروع کرنا ہو یا کسی بھی امور کو شروع کرنا ہو, ان چیزوں میں اللہ کے حضور استخارہ کرنا. اب استخارہ کا معنی کیا؟ اللہ سے خیر طلب کرنا, بھلائی طلب کرنا. ہم مشورہ کرتے ہیں جیسے کہ ہم یہ کام شروع کریں, دوستوں سے کرتے ہیں, والدین سے کرتے ہیں, بڑوں سے کرتے ہیں, اور استخارہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے, اللہ سے خیر طلب کرنا. اب اس کو ہم ہر عام انسان کر سکتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھے, اس کے بعد بہار شریعت میں اور دیگر اور کتب فقہ میں دعا لمبی ہے وہ مذکور ہے عربی میں, وہ اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے. اگر عربی دعا یاد نہ نہیں آتی تو اردو میں اپنی زبان میں پہلے دعا شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے, 1 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے. اس کے بعد اپنے معاملات کو اللہ کے حضور پیش کرے کہ یا اللہ میں یہ معاملہ شروع کرنے والا ہوں, میں یہ کام شروع کرنے والا ہوں, اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو تو میری رہنمائی فرما, اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس میں بھی میری رہنمائی فرما. اس کے بعد دعا ختم کرنے سے پہلے 1 مرتبہ پھر درود شریف پڑھے, پھر 1 مرتبہ پھر سورہ فاتحہ پڑھے. اچھا پوچھتے لوگ یہ ہیں کہ ان 2 رکعتوں میں پڑھا کیا جائے, ان 2 رکعت میں کیا پڑھا جائے؟ تو فقہا اور مشائخ لکھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں عام انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ قل یا ایھا الکافرون سیدھی آیت ہے وہ پڑھے, دوسری میں قل واللہ پڑھے. اور جن لوگوں کو جو یعنی جو حفاظ ہیں ان کے لیے خاص یہ ہے کہ وہ یہ پڑھیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, وہ 20ویں پارے کی آیت ہے, 2 آیت پڑھنا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اس کے بعد ایک آیت ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ, پہلی میں یہاں تک پڑھنا. اس کے بعد دوسری رکعت میں وہ 22ویں پارہ کے دوسرے صفحہ کی پہلی آیت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. ٹھیک, یہ ایک آیت دوسری میں پڑھنا, اور پہلی میں 2 آیت وہ 20ویں پارے والی. اور جو عام ہیں ان کے لیے قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل واللہ. اب پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟
مشائخ کہتے ہیں کہ وضو نہیں توڑنا، باوضو قبلہ رو، اپنا یہ جو ہے رخ قبلہ کی طرف کر کے سو جانا ہے۔ اور سونے کے بعد مشائخ کہتے ہیں کہ اگر خواب میں سفید رنگ یا سبزی یعنی ہرا رنگ، اگر سفیدی دکھے یا ہرا رنگ دکھے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر آپ کے خواب میں کالا رنگ دکھے یا سرخ یعنی لال رنگ دکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب یہ آپ پہلے یہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک مرتبہ کریں بس چھوڑ دیں۔ فقہا اور مشائخ لکھتے ہیں کہ یہ 7 دنوں تک 7 راتوں تک لگاتار کرتا رہے تاکہ ایک طرف اس کا دل بالکل جم جائے، احتمال ختم ہو جائے کہ دوسری طرف اگر جاؤں گا، یعنی کوئی کام شروع کرنا ہے تو وہ کام شروع کرنے میں اگر بہتر ہے تو اس پر بہتری کی طرف دل جم جائے بالکل۔ ایسا نہ ہو کہ آپ شروع کریں اور آپ کا دل ہٹ جا رہے، تو آپ پر جو چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی ان پر آپ کا اعتقاد تزلزل والا ہو جائے گا۔ اچھا ایک چیز اور، اب آپ نے استخارہ کر لیا تو یہ استخارہ ظنیات میں ہے، یہ آپ غور کریں، ظنی چیز ہے، یہ قطعی نہیں ہے۔ اگر قطعی ہوتا تو اس کے خلاف اگر کوئی بندہ کرے تو گنہگار ہوتا ہے، لیکن یہ ہے ظنی۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف کریں گے، استخارہ کیا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے لیکن آپ نہیں کیا، آپ نے بہتر نہیں سمجھا، آپ نہیں کریں گے چلیے، تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گنہگار ہو جائیں۔ تو یہ ظنیات میں سے آپ پر ضروری ہے کہ اگر آپ نے استخارہ کیا تو آپ اس پر مطابق عمل کریں، اور آپ پر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسی کے مطابق عمل کرتے رہے، اس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ قطعی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے استخارہ کر لیا اور آپ سوچیں کہ میں یہی کروں گا اور کچھ دنوں کے بعد خدا نخواستہ وہ کام آپ کا بند ہو گیا تو آپ استخارہ ہی کو بولنے لگے کہ وہ غلط ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوتا، تو ایسا نہیں۔ لہذا استخارہ کرنا بالکل درست، اللہ سے مشورہ ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے خیر کو طلب کرتے ہیں، اللہ سے خیر مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں، اللہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہے، اس میں پہلے میں قل یا پڑھنا ہے، پھر قل واللہ پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنا ہے۔ دعا اگر عربی والی آتی ہے جو فقہا نے لکھا ہے، بہار شریعت قانون شریعت دونوں میں، اس میں اگر وہ یاد ہے وہ پڑھ سکتے وہ پڑھیے، یا تو اپنی زبان میں پہلے درود شریف یا سورہ فاتحہ، اس کے بعد اخیر میں درود شریف اور سورہ فاتحہ، اس طریقے سے دعا پڑھیں، پھر سو جائیں۔ پھر جو خواب میں نے بتایا اگر ویسا ہو تو 7 دنوں تک لگاتار کرنے کے بعد آپ کریں۔ تو لہٰذا استخارہ کرنا بالکل درست ہے، ہر عام انسان بھی کر سکتا ہے، اور استخارہ کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دوسرا سوال یہ کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ چین والی گھڑی کے بارے میں امام لکھتے ہیں احکام شریعت میں، کہتے ہیں کہ اگر گھڑی کا جو چین ہے وہ سونے یا چاندی کا ہے تو وہ تو مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر اور دھاتو کا ہے، اور دھاتو سے مراد یہ ہے کہ پیتل، تانبا، لوہا کا ہے گھڑی کا وہ چین جو ہے، اگر وہ ہے تو وہ ممنوع ہے۔ اور ممنوع چیز پہن کر کے نماز پڑھنا یا امامت کرنا، امام لکھتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اور علامہ شامی لکھتے ہیں کہ ہر وہ نماز جو مکروہ تحریمی یعنی کراہت تحریمہ کے ساتھ ادا کی جائے اس کا دہرانا واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی چین والی گھڑی پہن کر کے، چین والی سے مراد وہ ہے جو دھاتو سے بنی ہو، اگر سونے چاندی والی وہ تو اور حرام ہے، تو چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی اس کو پھر سے پڑھنا ہوگا، تو لہٰذا اپنی نماز کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مزار پر چلہ کرنا کیسا ہے؟ مزارات پہ چلہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کا مطلب چلہ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے جو مزارات ہیں ہم اس سے فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں، اب ان کے پاس جا کر کے 40 دن لگاتار ہم یا تو فاتحہ پڑھیں گے یا تو کچھ اوراد و وظائف کریں گے، تو خاص توجہ صاحب مزار کے ہم پر ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے جب خاص توجہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے، ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے چلہ کرنے کا مطلب۔ اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے اور لوگوں اور جماعتوں کی طرح آپ نکل جائیں گھر بار چھوڑ کر کے چلنے میں لگ جائیں، 40 دن والا وہ چلہ نہیں، بلکہ مزارات پر چلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب مزار کے قریب
بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یا اوراد و وظائف پڑھیں اور صاحب مزار کی توجہ کے طالب ہوں اور ان کے فیوز و برکات کے طالب ہوں، تب جا کر کے آپ کے فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوگا، اور یہ کرنا بالکل درست ہے 40 دن تک، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مسجد میں کسی طرح کا فاتحہ وغیرہ کے لیے چندہ کا اعلان کرنا درست نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ رہنمائی فرمائیں حضرت۔ دیکھیے یہ ہے کہ ہم چندہ کا فاتحہ کا چندہ نہیں مانگتے مسجد میں، جب بھی ہوتا ہے تو فاتحہ کا اعلان ہوتا ہے مسجد میں، جب بھی ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ چلو تم 10 روپے نکالو، تم 20 روپے نکالو، تم 30 نکالو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ فاتحہ کا اعلان کیا جاتا ہے کہ کس دن کس وقت فاتحہ کی جائے گی، جن لوگوں کو شرکت کرنی ہے وہ فلاں صاحب سے ملاقات کر لیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں لوگ جو ہے رجسٹر لے کر کے بیٹھ جائیں، چلو تم دو تم دو تم دو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کرنا، فاتحہ کا اعلان کرنا مسجد میں درست ہے، اور جو لوگ یہ کہیں کہ فاتحہ کا چندہ کا اعلان کرنا درست نہیں ہے وہ دلیل پیش کریں کہ ہاں سے درست نہیں ہے، لہٰذا ایسا تو نہیں ہے، بالکل فاتحہ کا اعلان کرنا مسجد میں بالکل درست ہے، اور چندے کا اعلان کرنا بھی وہ بھی درست ہے۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ اچھا سوال ہے، اگر کسی شخص کا گھر بنارس میں ہے اور وہ کسی وجہ سے بنارس سے باہر رہنے لگا، 2 سال بعد کچھ دنوں کے لیے بنارس میں آیا، تو کیا اس پر نماز قصر ہوگی یا پوری نماز ادا کی جائے گی؟ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر بندے کا گھر یہاں تھا بنارس میں، اب کام نہیں چلا تو وہ چلا گیا باہر، یا سورت، بنگلور، کہیں بھی چلا گیا بنارس کو چھوڑ کر کے، اب 1 سال 2 سال 3 سال ہونے کے بعد وہ دوبارہ بنارس آیا کسی کی شادی میں، کسی کام سے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن سے اندر رہنے کا ارادہ ہو، تو اب یہاں بنارس میں وہ قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ یہ سوال ہے ان کا، اچھا سوال ہے، بہت سارے معاملات میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے کہ اگر بنارس میں اس کا گھر موجود ہے، مکان اسباب وغیرہ موجود ہے، خاندان کے افراد موجود ہیں، بنارس میں اس کا گھر موجود، مکان موجود، یا اسباب یا خاندان کے افراد موجود ہیں، تو یہاں پر آتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا، مسافر نہیں رہے گا، اور یہاں سے تعلق بالکل ختم کر چکا ہے، پورے خاندان جا چکے ہیں، مکان بیچ چکے ہیں، کوئی اسباب نہیں، کچھ نہیں، ختم ہو گیا بالکل۔ تو اب اس صورت میں فقہا لکھتے ہیں کہ اب یہاں پر وہ آئے گا تو مسافر رہے گا، مقیم نہیں ہوگا۔ اگر یہاں سے تعلق باقی ہے، اب مثال کے طور پر بچے وہاں ہیں، بیوی یہاں ہے، تو ویسے ہی یہاں آتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا، یا بچے یہاں ہیں، بیوی باہر ہے، تو یہاں آتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا۔ یعنی تعلقات اگر وہ جہاں سے تھا، وہ بنارس سے تھا، اگر تعلقات باقی ہیں، تعلقات کا مطلب یہ کہ لوگوں سے تعلق نہیں، بلکہ یا تو گھر موجود ہے، یا خاندان کے افراد موجود ہیں، یا کوئی اسباب موجود ہے، یا کوئی اور چیز موجود ہے، تعلقات موجود ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہاں بنارس میں آتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا، وہ مسافر نہیں رہے گا، وہ قصر نہیں پڑے گا۔ اور اگر تعلقات ختم ہو گیا، بالکل کچھ نہیں بچا، سب کچھ بیچ باچ کے چلا گیا، کوئی گھر نہیں، مکان نہیں، کوئی چیز نہیں یہاں موجود نہیں ہے، اب اس کے بعد وہ آئے گا تو یہاں پر مسافر رہے گا، وہ مقیم نہیں رہے گا، 4 والی 2 پڑھے گا، اور اس لحاظ سے اگر سنت پڑھنا چاہے تو وہ سنت پڑھے گا، اختیار ہوگا اس کو۔ رب تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھنے